بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید مناہج سیریز کے تحت علمی و دعوتی خیانت، تعالم، علمی دعوے داری، اس عنوان سے علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے اس کی مختصر شرح کا تعلیق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک ہم نے آخری بات جو پڑھی ہے وہ مصنف رسالہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ، پہلے ایڈیشن میں جو مقدمہ انہوں نے لکھا تھا 1408 ہجری میں، وہ مقدمہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ آج کے اس حلقے میں ہمارے سامنے اس رسالے کا پہلا عنوان ہے علمی و دعوتی خیانت سے متعلق بعض کتابیں۔ علمی و دعوتی خیانت سے متعلق بعض کتابیں، تو یہ بہت بنیادی عنوان ہے اس اعتبار سے بھی کہ آج اگر کوئی اعتراض کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ کچھ لوگ دین کا، دعوت کا، تعلیم کا، تربیت کا، خطابت کا اور اس طرح کے اور بھی دینی علوم اور اس کی نشر و اشاعت سے متعلق میدانوں میں کام کر رہے ہیں، تو ان پر کیوں رد کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے، یہ رسالہ کیوں لکھا جا رہا ہے، یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑا فائدہ اس عنوان سے یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں یہ رسالہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کوئی پہلا رسالہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی رسالے لکھے گئے ہیں۔ کئی ایک رسائل اس عنوان سے متعلق ہمیں اور آپ کو پچھلے دور میں ملیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ رسالہ بہت زیادہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ جامع بھی ہے، بہت زیادہ جامع ہے اور بہت ہی مرتب ہے، بہت زیادہ منظم ہے یہ رسالہ، ورنہ اور بھی بہت سارے رسالے، بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں، جن کتابوں کے اندر یہ موضوع کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں کچھ تفصیل کے ساتھ، کہیں اس کا کوئی جز، کہیں اس کا کوئی پہلو بیان کیا گیا ہے۔ تو علمی و دعوتی خیانت سے متعلق بعض کتابیں، علمی دعوے داری، جو علم کے دعوے کریں اور وہ علم کے اس مقام پر فائز نہ ہوں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں کچھ کتابیں، اس موضوع سے متعلق کچھ ریفرنس، کچھ حوالے، کچھ مراجع، سورسز، جہاں سے اس موضوع پر ہمیں اور آپ کو کافی کچھ مٹیریل، بہت کچھ مواد مل سکتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس سلسلے میں مفتی کے آداب نیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلقہ کتابوں میں بھرپور مباحث موجود ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، شیخ نے دو باتیں یہاں پر کہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مفتی کے آداب، یعنی کیا مطلب؟ فتویٰ دینے والا جو ہوتا ہے، مسائل کا جواب دینے والا، استفتاء کا جواب دینے والا، اس کے آداب کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک مفتی کون ہو سکتا ہے، مفتی کے لیے کون سی شرطیں ہوتی ہیں، کون سا شخص کب فتویٰ دینے کا اہل ہو سکتا ہے، اس کے لیے کن علوم اور کس مرتبہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر کون سی شرطیں پائی جانی چاہیے، کون سی صفات پائی جانی چاہیے۔ تو مفتی کے آداب سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں، اور ایسے ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر بھرپور مباحث موجود ہیں۔ اب شیخ نے ایک بہت بڑا ریفرنس، بہت بڑا مرجع، مضان بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ تعالم، علمی دعوے داری، جو علماء نہیں ہیں، علم کے مقام پر فائز نہیں ہیں، کہ اہل نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو علماء ظاہر کرتے ہیں، اس سلسلے میں اگر ہمیں جاننا ہے کہ کہاں اس طرح کی میٹیریل، کہاں اس طرح کے مباحث، کہاں اس طرح کے موضوعات ہمیں ملیں گے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر کون سے مراجع ہیں؟ وہ کتابیں جو مفتی کے آداب بیان کرنے والی کتابیں ہیں، اس کے اندر، اور ایسے ہی
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ مباحث ہم کو بھرپور ملیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مصنفین نے مفتی کے آداب بیان کیے ہوں گے تو یہ بھی بیان کیا ہوگا کہ مفتی کب بنتا ہے، مفتی کے لیے کتنا زیادہ علم ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہوگا کہ جو شخص علم کے اس مقام پر نہ پہنچے، جس کا علمی پایہ اتنا نہ ہو، اور وہ کم علم ہو، بے علم ہو، تھوڑے علم والا ہو، اور وہ فتویٰ دے، تو ایسی صورت میں وہ فتویٰ وبال جان ہوگا، اور ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے علمی خیانت۔ اسی کا نام کیا ہے؟ علمی خیانت۔ تو یاد رکھیں، تو یہ تو ہو گئی بات فتوے سے متعلق، ہے نا، سوال کا جواب دینے سے متعلق۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوشچن آنسر سیشن، سوال جواب کا جو سیشن ہوتا ہے نا، یہ سمجھیں، سوال کرنے والا سوال کرے اور جواب دینے والا اس کا جواب دے۔ اب جس کو جواب دینا ہے، شریعت کے مسائل ہے نا، شریعت کے مسائل میں عقیدہ ہے، عبادات ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہے، کاروبار ہے، بزنس، لین دین ہے، اس کے علاوہ نکاح طلاق ہے، اس کے اندر خلا ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں وراثت اور فرائض کے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں جواب دینے کے لیے، یعنی مفتی جو ہوتا ہے جواب دینے والا، اس کے کتنے زیادہ اوصاف، کتنے اعلیٰ اوصاف اس کے اندر پایا جانا چاہیے۔ اب ایک آدمی اس مقام پر نہ پہنچا ہو، اب سوال کا جواب دینا شروع کر دے، مسئلہ بتانا شروع کر دے، عقیدے کا مسئلہ بتائے، عبادات کا مسئلہ بتائے، فرائض کا مسئلہ بتائے، حلال و حرام کا مسئلہ بتائے، کاروبار کا مسئلہ بتائے، بزنس سے متعلق بہت سارے سوالات آئیں، اس کا جواب دے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ تو مفتی کے آداب سے متعلقہ کتابوں میں یہ باتیں ہم کو آپ کو بھرپور ملیں گی۔ ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں، اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو، اس کا عام الفاظ میں ہم کیا کہیں گے؟ دعوت کا کام کرنا۔ پہلے والا کیا ہو گیا؟ سوال جواب، فتویٰ، مفتی، مستفتی، سوال کرنے والا، مفتی، جواب دینے والا، یہ کام کرنے والوں سے متعلق جو کتابیں ہیں، اور بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے سے متعلق، یعنی دعوت کا کام کرنا، اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے منع کرنا۔ تو دعوت کا کام کرنے سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ہم کو یہ موضوع ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں کیا بتایا گیا ہوگا؟ مفتی کون ہو سکتا ہے، مفتی کون نہیں ہے، اور اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے پوسٹ پر، منصب پر کھڑا کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور دعوت کے معاملے میں کیا ملے گا ہمیں؟ یہ ملے گا کہ بھائی بھلائی کا حکم دینا تو آپ کو بھلائی کا علم ہونا چاہیے، آپ کو منکر سے روکنا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منکر کیا ہے، آپ منکر کو معروف، معروف کو منکر سمجھ لیں، اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی سمجھ لیں، اور اس کو بتائیں گے تو گمراہی پیدا ہوگی۔ تو بھلائی کا حکم دینے سے پہلے بھلائی کا علم، معروف کا حکم ہونا چاہیے، منکر جس کو برائی ہم کہتے ہیں، منکر کے نکیر منع کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ منکر کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم منکر کو معروف سمجھ لیں اور معروف کو منکر سمجھ لیں۔ اس کی مثال بھی آپ جان سکتے ہیں، اس کی مثال آپ جان سکتے ہیں۔ ایک بہت عام مثال جو سب سے زیادہ معروف مثال ہے آج، آپ دیکھیے، جو لوگ دہشت گردی ہے نا، فساد ہے نا، جان، مال، عزت، آبرو، اس کو نقصان پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں، خروج جس کو ہم کہتے ہیں، بغاوت، ایسے لوگ جب یہ کام کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ معروف کام کر رہے ہیں، ہم بہت ضروری کام کر رہی ہے، دیکھو دنیا میں یہ ظلم چل رہا ہے، وہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، یہ گناہوں کا کام کر رہے ہیں، یہ برائیاں پھیلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جو کام، مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جو کام ہوا، خروج کا کام، خارجیت کا جو فتنہ آیا، اس کے پیچھے سب سے بڑا راز کیا ہے؟ ایک ایسی چیز کو انہوں نے معروف سمجھ لیا جو حقیقت میں معروف نہیں ہے بلکہ منکر ہے۔
ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ایک حاکم ہے، وہ برائی کر رہا ہے، نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، فلمیں مثال کے طور پر سینما جاری کر رہا ہے، اس کی حکومت میں بے پردگی چل رہی ہے، اس کی حکومت میں شراب پی جا رہی، مثال کے طور پر اگر یہ سچائی ہو تو، جھوٹ ہو تو بات ہی ختم، لیکن اگر سچائی ہو تو ٹھیک ہے، یہ برائیاں ہیں، کون کہتا ہے کہ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، یہ چیزیں منکر نہیں ہیں، یہ چیزیں حرام نہیں، کون کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا ایسا جس ملک میں جس حکومت میں ہو رہا ہو، اس ملک کے حکمران کے خلاف تلوار اٹھانا، بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، اس کو اس کے مسند سے، اس کو اس کے مقام سے معزول کرنے کی کوشش کرنا، سرے ممبر اس کی مذمت کرنا، اس کی برائی کرنا، لوگوں کے دلوں میں اس کی بارے میں نفرت پیدا کرنا، نفرت ڈالنا، یہ جو کام کرتے ہیں خروج کرنے والے لوگ، یہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ معروف سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری کام ہے، بلکہ یہاں تک ان کا رویہ ہے کہ آپ اگر وہ کام نہ کریں، علماء اگر وہ کام نہ کریں، اور ظاہر ہے کہ علماء وہ کام نہیں کر سکتے، علماء کو معلوم ہے کیا معروف ہے کیا منکر ہے، تو ان کو بھی تانا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ غلام ہیں، یہ پٹھو ہیں، یہ اس کے ہے نا درباری ہیں، یہ فلاں ہے وغیرہ، اس طرح کے تانے بھی دیتے ہیں، الزامات اتہامات لگاتے ہیں، اور اب جو قدم اٹھاتے ہیں وہ اس کو سب سے نیک کام سمجھتے ہیں، سب سے نیک کام، کہ ہم سے اچھا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے حاکم کی کیا فائدہ ہے جس کی حکومت میں شراب پی جا رہی ہو، بے پردگی ہو رہی ہو، نماز میں کوتاہی ہو رہی ہو، مثال کے طور پر سود چل رہا ہو؟ ایسے حاکم کو ایک دن بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے ختم کر دینا چاہیے، اس کی کرسی سے ہٹا دینا چاہیے۔ ایسی تو بولتے ہیں خوارج کا، بولتے ہیں خوارج کا یہی سوچنا ہے۔ تو اب یہ قدم جو اٹھاتے ہیں وہ پورے طور پر نیک سمجھ کر کے معروف کا کام کر رہے ہیں۔ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ معروف کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا یہ معروف ہے؟ معروف نہیں، بلکہ یہ منکر ہے، یہ منکر ہے، اور بدترین منکر ہے، بدترین منکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم نے بار بار پڑھی ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ بدترین منکر ہے یہ۔ اور وہ امام وقت کے خلاف خروج کرنا، کتنا بھی گناہ کا کام وہ کر رہا ہو، اس کے ہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو، چھوٹے گناہ ہو رہے ہوں، بڑے گناہ ہو رہے ہوں، لیکن اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، انتشار پیدا کرنا، یہ درست نہیں ہے، حرام ہے، جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کر رہا ہو۔ یہ بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو یہ صرف اور صرف بات کہاں گئی؟ ایک معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھتا ہے۔ اب اس کو تو وہ معروف سمجھ رہا ہے، جو بغاوت کا کام کر رہا ہے اس کو معروف سمجھ رہا ہے۔ آپ اگر اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس بغاوت میں، تو آپ کے اس رویے کو منکر سمجھ رہا ہے۔ علماء نہیں اکساتے ہیں، نہیں بھڑکاتے ہیں، تو علماء کے اس رویے کو منکر کہتا ہے۔ یہ دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، اس طرح کی بات۔ اب مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ شیخ اس سلسلے مفتی کے آداب، اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلقہ کتابوں میں بھرپور مباحث موجود ہیں۔ اب معروف جو جانتا ہو وہ ہمارا معروف کا حکم دے، جو منکر جانتا ہو وہ منکر سے روکے نا۔ جو آدمی ابھی یہی نہیں جان سکا ہے کہ یہ منکر ہے کہ یہ معروف ہے، تو منکر کا حکم دے گا اور معروف سے منع کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ اس لیے تعالم، علمی دعوے داری، علمی مداوتی خیانت جو ہم کہہ رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم کو آپ کو بہت مباحث، بہت سارا مواد ہم کو کہاں ملے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتابوں میں، اور ایسے ہی فتویٰ دینے والوں کے آداب کیا ہوتے ہیں اس کی کتابوں میں۔ جیسا کہ بات آ چکی کہ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ مفتی کون ہوگا، مفتی کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے، اور کون ہے جو کم علمی کے باوجود فتویٰ دیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے یہ ہم کو یہاں ملے گا بالخصوص۔ اب اس کے بعد یہ تو عام، شیخ نے ایک عام سورس بتلا دیا
کہ آپ کو فتوے کے آداب سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں آپ کو یہ علمی دعوتی خیانت کا مٹیریل بھرپور ملے گا۔ بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ خاص کتابوں کا نام ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ بالخصوص کہتے ہیں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ امام سبکی 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، 771 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب ہے معید النعم و مبید النقم۔ معید النعم و مبید النقم، کیا معنی ہے اس کا؟ معید النعم، نعمتوں کو لوٹانے والی، نعمتوں کو لوٹانے والی، واپس نہیں تھی تو نعمتوں کو لوٹائے، تو نعمتوں کو لوٹانے والی، لوٹانے والا۔ وہ مبید النقم، نقمت، عذاب، مصیبت، پریشانی، آفت، اس کو ختم کرنے والی، ختم کرنے والا۔ کتاب کا نام کیا رکھا؟ معید النعم و مبید النقم، نعمتیں لانے والا اور مصیبتیں ختم کرنے والا۔ عبادہ کے معنی ہلاک کرنا ہوتا ہے، مبید ختم کر دینے والا، ناپید کر دینے والی کتاب۔ تو اس نام سے کتاب لکھی ہے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہتے ہیں اس میں ہم کو بہت کچھ مٹیریل کس کے بارے میں ملے گا؟ یہی تعلم، علمی دعوے داری کے بارے میں۔ البتہ اس کتاب میں کچھ بری چیزیں بھی ہیں جو پوشیدہ نہیں۔ یہ امانت ہے، یہ کیا ہے؟ علمی امانت ہے۔ اگر یہ لفظ، یہ جملہ نہ بولتے، نہ لکھتے علامہ بکر بن عبداللہ، تو ہم لوگ مطمئن رہتے کہ نہیں مطمئن رہتے کہ امام سبکی کی کتاب پڑھو۔ لیکن بتا دیا کہ اس میں یہ مٹیریل موجود ہے، آپ کو تعلم، علمی دعوے داری کے بارے میں کافی مادہ ملے گا، کافی مٹیریل ملے گا۔ لیکن اس کتاب میں کچھ بری چیزیں بھی ہیں، چوکنا رہ کر کے پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے سلفیت۔ یہ کیا ہے؟ سلفیت ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو ذکر کر دوں۔ شیخ نے یہاں پر ڈیٹیل نہیں بیان کی نا کہ اس میں کیا برائیاں ہیں۔ کیوں نہیں ذکر کی؟ کیونکہ موضوع دوسرا چل رہا ہے، ابھی اس میں تفصیل میں جانے کی یہاں پر فرصت، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اشارہ کر دیا، کتاب پر ریمارک ہے، کتاب میں ملاحظہ ہے کتاب میں مسئلہ۔ اس میں کچھ بری چیزیں بھی ہیں جو پوشیدہ نہیں، یعنی کیا مطلب؟ وہ بہت واضح ہیں۔ یاد رہے، جب پڑھے کوئی پڑھنے والا تو اس سے چوکنا رہے۔ تو اس سے معلوم پڑا کہ حسب ضرورت کسی چیز کے منکر، کسی چیز کی نکارت کو اشارے میں، اختصار کے ساتھ اس کا ریمارک، اس کا ملاحظہ، یا اس پر کوئی تجزیہ، تبصرہ ہے تو اس کو مختصراً بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت پڑے گی تفصیل بھی مل جائے گی، لیکن یہ مختصر تب اشارہ کرتے ہیں۔ یہ امانت ہے، اس کو کہتے ہیں علمی امانت۔ علمی امانت۔ اب جن لوگوں کے ہاں علمی امانت نہیں، یا مثال کے طور پر جن کے ہاں اندھی تقلید ہے نا، جمود ہے، تعطل ہے، ان کے ہاں کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے جو لکھا ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، بس آنکھ بند کر کے اسے مان لو۔ نہ کبھی کوئی نقد کرے گا، نہ کوئی تعلیق لگائے گا، نہ کوئی فوٹ نوٹ لگائے گا، نہ کوئی تحشیہ کرے گا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ملاحظہ نوٹ کرے گا، کوئی توضیحی حاشیہ نہیں لگائے گا۔ کیسے جناب کی کتاب پر کیسے کوئی کسی کو ہمت ہے کہ لکھے؟ یہ میرے بھائیو، اس سے مقام نہیں گھٹتا، اس سے مقام بڑھتا ہے۔ اگر مجھ سے غلطی ہو، اگر آپ اس غلطی کی اصلاح کر دیں گے ادب سے، سلیقے سے، تو شکر گزاری کی چیز ہے، آپ کی طرف سے احسان ہے، آپ کی طرف سے خیر خواہی ہے۔ اس میں کوئی عزت تو گھٹتی نہیں ہے، کیونکہ معصوم تو صرف کون ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بنا دے۔ اور عیب سے، کمی سے دنیا کی کون سی کتاب خالی ہے سوائے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی؟ اب اللہ ان یتم الا کتابہ، اللہ کی کتاب کے سوا کوئی کتاب کامل ہے ہی نہیں، تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ تو یہ ہے امانت۔ دیکھا آپ نے، یہ سلفیت۔ شیخ نے فوراً کہہ دیا، انہی کی کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ مصنف کا نام لیا، کتاب کا نام لیا، اور کتاب میں کیا کچھ آپ کو ملے گا وہ بھی بتا دیا، اور ایک جملے میں اشارہ کر دیا کہ اس میں کچھ چیزیں بری ہیں۔ اب کوئی ایسا کیسے کہہ دیا بری ہے؟ بتانا ضروری تھا، کیوں کہا بری ہے اور بتایا نہیں؟ وضاحت کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس وقت ضروری نہیں ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو اسے بتا، تفصیلات کا بھی
تذکرہ مل جائے گا اور اس کی وضاحت بھی مل جائے گی، ورنہ یہ ہے امانت کی۔ اب ہم چوکنا رہیں کہ کچھ تو مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں پڑھنا ہو تو ہم چوکنا ہو کر کے پڑھیں۔ تو ہو گئی، ہم نے اس موضوع کے بارے میں ایک کتاب کا نام جانا، کیا ہے وہ؟ معید النعم و مبید النقم، ابو بکر کیا نام ہے ان کا؟ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ، 771 میں۔ اسی طرح امام ابن الجوزی، موضوع کیا ہے؟ علمی و دعوتی خیانت کے بارے میں کچھ کتابیں، کچھ ریفرنس، کچھ حوالے۔ کہاں ہے یہ میٹیریل؟ کس کس کتاب میں؟ یہ تو آج کتاب لکھی گئی نا، آج سے 30-40 سال پہلے، لیکن اس سے پہلے اس کے بنیادی سورسز، مراجع کون سے ہیں جہاں آپ کو یہ باتیں مل سکتی ہیں، وہ شیخ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، 597 ہجری کی کتاب ہے تلبیس ابلیس۔ تلبیس ابلیس کے نام سے امام ابو عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں کیا ملے گا؟ اس کتاب میں تلبیس ابلیس کے معنی کیا ہے؟ ابلیس کی تلبیس، یعنی ابلیس کا ڈاؤٹ میں ڈالنا، شبہے میں ڈالنا، کنفیوژن میں ڈالنا، ورغلانا، بہکانا، دھوکے میں ڈالنا، یہ معنی ہے تلبیس کا۔ تلبیس حق کو باطل دکھانا، باطل کو حق دکھانا، سچائی کو جھوٹ، جھوٹ کو سچائی ظاہر کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیس۔ لما تلبسون الحق بالباطل، قرآن میں اللہ نے فرمایا کیوں تم لوگ حق اور باطل کو مکس کرتے ہو؟ تو ابلیس کا مکس کرنا، گڈمٹ کرنا، آدمی کو حق باطل سمجھ میں نہ، اس عنوان سے کتاب ہے۔ اس کتاب میں ابلیس نے کس کس میدان کے لوگوں کو تلبیس میں ڈالا ہے، اس میں علماء کو تلبیس میں ڈالا، طلباء کو تلبیس میں ڈالا، تاجروں کو تلبیس میں ڈالا، عبادت گزاروں کو ڈالا، متقیوں کو ڈالا، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ مختلف دنیا کے مختلف طبقوں کے لوگوں کو کیا کیا اس نے؟ شبہے میں ڈالا۔ اس کتاب میں بھی آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جس میں پتہ چلے گا کہ دیکھو ایک شخص عالم نہیں تھا لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا اور ایسے کام میں ڈال دیا جو کام اس کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بھی تلبیس ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تلبیس ہے۔ یہ برادریت جو ہے نا، یہ تلبیس ہے۔ اس میں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھئی جتنی بات کا آپ کو ہم کو ٹھوس علم ہے اتنے کو ہم آپ کو بتا دیں، ہماری آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ کی ہم سے ملاقات ہو جائے، راستے میں ہو جائے، آفس میں ہو جائے، کلاس روم میں ہو جائے، چلتے پھرتے ہو جائے، آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو بتا دوں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ وہ بات ایک دم مستند ہونی چاہیے، بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ تلبیس ہے کہ معمولی علم لے کر کے آدمی ممبر کا میرے بھائیو شہ سوار بن جائے، معمولی علم لے کر کے، کچا معمولی ادھر ادھر کی تھوڑی بہت معلومات لے کر کے آدمی مسند درس پر آ جائے، آدمی فتویٰ دینے لگے، آدمی حلال و حرام کرنے لگے، آدمی کتابوں کی ہے نا پڑھائی اور اس کی شرح، اس کی وضاحت کرنے لگے، یہ خطرناک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تلبیس ہے۔ اگر مجھے شیطان تلبیس کرے، مجھے شبہے میں ڈالے اور مجھے کہے کہ آپ کو 10-20 دواؤں کے نام معلوم ہے تو آپ کو تو ڈسپینسری کھول لینا چاہیے، تلبیس ہے کہ نہیں تلبیس ہے؟ ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا ہے؟ ہمیں ورغلا رہا ہے کہ نہیں ورغلا رہا ہے؟ اب ہم نے اگر اس کی بات کو مان لیا اور ایک کام شروع کیا تو تلبیس ابلیس میں آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ یہی سے ہی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں بہت ساری۔ خلط ملط، عام طور پر اس طرح کی موضوعات میں خلط ملط بہت زیادہ ہے۔ اصل نقطۂ اتفاق کیا ہے اور نقطۂ اختلاف کیا ہے، اس کی تشخیص کرنا ضروری ہے، یعنی اس کی پہچان کرنا ضروری ہے کس نقطے پر اختلاف ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ نماز کا فلاں مسئلہ ایسا ہے نا، تو مجھے وہ مسئلہ کسی بھائی کو بتانے پہ کون روکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جہاں رہیے آپ کو اس کو معلومات جو ہے آپ شیئر کیجئے۔ کوئی غلط کر رہا آپ بتائیے غلط ہے۔ ایک آدمی خارجیت کی راہ پر چل رہا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ خارجیت ہے، آپ اس کو کہیے بھائی آپ ہی کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایسا کرنا درست نہیں۔ بالکل، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ اب خارجیت کے بارے میں لیکچر پر لیکچر دینا شروع کر دیں، مسائل بتانا شروع کر دیں، فتوے پر فتوے دینا شروع کر دیں، یہ تو خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ جتنا معلوم اتنا بتا دیے بس ہو گیا۔ یہ ہے مسئلہ پیچیدہ۔ تو تھوڑی بہت معلومات تو کسی کو بھی کسی میدان کی ہو سکتی ہے، اسے کہاں لازم آتا ہے
یا اس کے نیک جذبے سے کہاں لازم آتا ہے کہ اس میدان کا شہ سواری بن جائے؟ کہاں اس کی گنجائش بنتی ہے؟ دونوں باتوں میں خلط ملط ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا حوالہ، یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں، اس کی معلومات آپ کو رہے کہ فلاں موضوع پر کیا، فلاں موضوع پر کون سی کتاب، فلاں موضوع پر کون سی کتاب۔ نمبر 3، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ 795، چوٹی کے امام ہیں، حنبلی مسلک کے ہیں، لیکن تعصب والا نہیں، بلکہ حنبلیت بمعنی علم حاصل کرنے کے لیے کس مسلک کی، کس مذہب کی مسلک کی کتابوں سے وابستہ ہو کر کے علم حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب فضل علم السلف علی علم الخلف، فضل علم السلف علی علم الخلف، علم سلف کی فضیلت خلف کے علم پر، بعد والوں کے علم کے اوپر پہلے والوں کے علم کی فضیلت۔ آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک سے ایک علماء ہیں ہمارے بیچ میں الحمدللہ، کتنا بھی اونچے علماء ہیں، لیکن جو ہمارے اسلاف کا جو علم تھا اس کی جو فضیلت تھی، کیا وہ مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اچھا، تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ فضل علم السلف علی علم الخلف۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اس سلسلے کی کئی مثالیں واضح فرمائی ہیں۔ کس سلسلے کی؟ یہی تعالم، علمی دعویداری، علمی دعوتی خیانت۔ اب علم سلف کی فضیلت علم خلف پر، بعد والوں کے علم کے اوپر پہلے والوں کے علم کی فضیلت، تو اس موضوع میں اس کتاب کے اندر یہ بات آئی ہے کئی ایک مثالوں کے ذریعے سے۔ یہ دیکھو بعد والوں کو، ان کو علم نہیں ہے لیکن علم کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھو ان کو علم نہیں ہے لیکن یہ فتوے کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن فلاں میدان انہوں نے اپنی ذمے لے رکھا ہے۔ اس طرح کی مثالیں کئی ایک آپ کو ملیں گی۔ کہتے ہیں بالخصوص متاخرین کی جانب سے بلا ضرورت کثرت کلام کے بارے میں۔ آج کل لوگ لفاظی کرنا علم سمجھتے ہیں۔ عام طور پر حالت کیا بن گئی؟ الا من رحم اللہ، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کو بہت زیادہ جو لکھے اور بہت زیادہ بولے وہی سب سے بڑا علم والا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ بالخصوص متاخرین کے جانب سے بلا ضرورت کثرت کلام، اگر زیادہ کلام کرنے کی ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کثرت کلام کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود آدمی زیادہ بول رہا ہے، تو اس بارے میں بھی حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات کے لوگ متاخرین نے بلا ضرورت بہت لمبی چوڑی بات کرتے ہیں، لفاظیاں، الفاظ کے الفاظ، یہ وہ تعبیرات، یعنی پورے صفحے میں آپ کو کوئی ایک بات بھی نہیں معلوم پڑے گی، لیکن دنیا بھر کے الفاظ کا استعمال، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی لوگ بولنے میں بھی بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ 15 منٹ 20 منٹ میں اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو شاید کوئی ایک دو باتیں بھی علم کی صحیح سے نہ ملے۔ ایران توران کی باتیں رہیں گی اس کے اندر، بہت ساری باتیں رہیں گی، تو لیکن جو علم ہے، علم جس سے اللہ کا دین ملے، حق ملے، توحید ملے، سنت ملے، شریعت کے اصول ملے، میرا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، ہماری زندگی میں اصلاح ہو، ہے نا، ہم خیر کے قریب آئیں، شر سے دور ہوں، منکر سے دور ہوں، معروف سے قریب آئیں، جنت کے راستے کے قریب جائیں، جہنم کے راستے سے بچیں، اچھا انجام ہو۔ یہ کن باتوں میں ملتا ہے؟ یہ آپ کو ڈھونڈ کے بھی نہیں ملے گی۔ ایک چھوٹی سی بات کو لمبی چوڑی گفتگو، ادھر ادھر گھماؤ پھراؤ، اس میں کہیں تھوڑا سا چٹکلے کا اضافہ ہے، تو کہیں لطیفہ ہے، تو کہیں جوک ہے، تو کہیں تجربہ ہے، تو کہیں واقعات ہے، تو کہیں سفر ہے، تو کہیں روداد ہے، یہ صورتحال۔ اور پھر پتہ چلا کہ گھنٹہ نکل گیا، ایک دو باتیں بھی نہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے، میں کیوں اتنی لمبی بات کیوں وضاحت کے لیے کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ یہ سمجھیں یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تعلم سے، علمی دعوے داری سے ہی تعلق رکھتی ہیں، علمی و دعوتی خیانت سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ علامہ ابن رجب کی بات چل رہی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بہت ساری باتیں لکھی، یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بعد کے دور کے جو لوگ ہیں، ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ محدثین نہیں، بعد متاخرین، 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے نا، 795 میں وفات پائے، تو یہ متاخر کہتے ہیں بعد کے جو دور کے لوگ ہیں متاخرین، ان لوگوں کے یہاں بلا ضرورت کثرت کلام ہے،
ضرورت نہیں ہے دنیا بھر کی باتیں. اس بارے میں بھی شیخ نے کافی کچھ لکھا ہے. نیز یہ بھی بتلایا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ متاخرین کی حالت ایسی ہو چکی ہے جیسا کہ ان کے استاذ گرامی علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. متاخرین کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ ان کی حالت زار کیا ہو گئی ہے؟ وہی ہو چکی ہے جیسے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہیں، ابن قیم استاذ ہیں اور ابن رجب شاگرد ہیں. دیکھ رہے ہیں نا، ابن رجب شاگرد ہیں اور ابن قیم استاذ ہیں. کیا کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ؟ 751 ہجری میں وفات پائے. فرماتے ہیں کلام المتقدمین قلیل کثیر البرکہ وکلام المتاخرین کثیر قلیل البرکہ. متقدمین پہلے والے اسلاف، یعنی اور اسلاف صحابہ تابعین تو اسلاف ہیں، لیکن ان کے بعد جو ہیں وہ ان کے بعد بہتر ہیں، اور جو بعد والے ہیں وہ اس سے کمتر ہیں لیکن اپنے بعد والوں سے بہتر ہیں. ایسے درجہ کم ہوتا چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو متقدمین کہہ رہے ہیں پہلے والے، یعنی ان بعد والوں کے مقابلے میں پہلے والے. کہتے ہیں ان کی باتیں تھوڑی ہیں زیادہ برکت والی ہیں. باتیں تھوڑی ہیں لیکن برکت زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، فائدہ زیادہ، خیر زیادہ ہے، نتیجہ زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں. بہت کچھ ہمیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ، اور ہمیں بہت زیادہ اس کے اندر علم کی برکت ملتی ہے. وہ کلام المتاخرین کثیر، اور بعد کے لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہیں، کثیر بہت ہیں، قلیل البرکہ لیکن برکت بہت کم ہے، بہت کم. تو یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج میں، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کتاب کے اندر ابن القیم رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے والے تھوڑا بولتے تھے، بہت برکت رہتی تھی. آج بعد کے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن برکت برائے نہ. یہ حال ہو گیا ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بعد کے لوگوں کی حالت وہی ہو گئی جو حالت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ دنیا بھر کی باتیں لیکن فائدہ بہت کم، بہت تھوڑا. جبکہ ہمارے متقدمین جو تھے پہلے والے، وہ تھوڑی بات اور علم بہت زیادہ. اسی لیے آج ان کے ایک ایک جملے کی شرح کرنے میں گھنٹے چلے جاتے ہیں. ان کے ایک ایک جملے کی شرح کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اور اس کے اندر چھپے ہوئی جو موتی ہیں اس کو نکالنے میں گھنٹوں صرف ہوتے ہیں. ایک ایک قول اتنا گہرا، اتنا قیمتی، اتنا بصیرت سے بھرا ہوا، کیا کہہ دیا، اس کے نتائج نکالتے چلے جاؤ. اور آج صفحات کے صفحات پڑھتے چلے جاؤ، کوئی ایک دو باتیں بھی ہمیں نہیں ملتی. گھنٹوں تقریریں سن جاؤ، ادھر ادھر کی باتیں ہمیں ملتی ہیں لیکن کوئی خاص علم کی بات ہمیں نہیں ملتی. تو یہ ہے. تو ہمیں ایک کتاب اور معلوم پڑی، فضل علم السلف علی علم الخلف. ایسے ہی نمبر 3، یہ تیسری کتاب تھی نا جو ہمارے سامنے آئی، تلبیس ابلیس دوسری، اور اس کے پہلے معید النعم اور مبید النقم امام سبکی کی. اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح ادیب علی بن زید بیہقی رحمۃ اللہ علیہ 565 ہجری میں، چھٹی صدی ہجری کے ایک عالم ہیں، ادیب علی بن زید بیہقی رحمہ اللہ، 565 میں وفات پائے. ان کا ایک رسالہ ہے، ان کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، جس کا نام کیا ہے تنبیہ العلماء علی تمویہ المتشبہین بالعلماء. تنبیہ العلماء علی تمویہ المتشبہین بالعلماء. علماء کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ کچھ لوگ علماء نہیں ہیں لیکن علماء کی مشابہت اختیار کر کے علماء کو چکمہ دیتے ہیں. کتاب آج کی کتاب نہیں ہے، 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، تقریباً 900 سال پہلے کی کتاب ہے. 565 کی بات ہے. اب آپ سوچیے، اندازہ لگائیے کہ اس بارے میں کب سے فکر مندی چل رہی ہے. علماء کے مقابلے میں غیر علماء، جو علماء نہیں ہیں لیکن ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ کس طرح سے تمویہ، موہا، تمویہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دینا، چکمہ دینا،
ورغلا دینا، بہکا دینا، تو اب یہی بات ہے، یہی تو ہوگا۔ ایسی بات علماء نہیں ہے کہ اپنے آپ کو علماء ظاہر کریں گے تو لوگ جو ان کے سامنے ہوں گے، مخاطب ہوں گے، وہ دھوکے میں آ جائیں گے۔ تو اس عنوان پر باقاعدہ رسالہ ہے، 565 چھٹی صدی ہجری کا یہ رسالہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، یا آج ہمارے جو بہت سارے علماء الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کے مضامین ہیں، ان کے دروس ہیں، ان کے سوالات کے جوابات ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک آدمی عالم نہیں ہوئے کام کرتا، بتائیے کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کو معمولی معلومات ہے لیکن وہ آدمی منصب دعوت پر فائز ہونا چاہتا ہے، بتائیے ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ یہ جو ہمارے علماء سے سوالات ہو رہے ہیں، شیخ صالح فوزان سے سوالات ہو رہے ہیں، علامہ ابن عثیمین سے سوالات ہو رہے تھے، ایسے ہی آج شیخ ابراہیم رحیلی سے سوالات ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سارے، یہ تو بطور مثال ہے۔ ان علماء سے سوالات جو ہو رہے ہیں، یہ سوالات آج کے نہیں ہیں، یہ بہت قدیم زمانے سے فتنہ رہا ہے، یہ مسئلہ بہت پہلے زمانے سے رہا۔ تو تنبیہ العلماء علی تنبیہ المتشبہین بالعلماء، علماء کی مشابہت اختیار کرنے والوں کی طرف سے جو کچھ بھی دھوکہ فریب دیا جاتا ہے، اس سے علماء کو آگاہ کرنا۔ اچھا، یہ علی بن زید بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ہمارے سامنے ایک کتاب کا نام آیا، یہ چوتھی کتاب ہے، یہ اس موضوع کے سلسلے میں، تعالم، علمی دعوے داری، علمی و دعوتی خیانت کے بارے میں، یہ چوتھی کتاب۔ اس کے بعد مقدمے میں جو ہم لوگوں نے مقدمہ پڑھا ہے نا، بکر بن عبداللہ ابو زید، پچھلے ہفتے میں اور اس سے پہلے، یعنی پچھلے اتوار کو اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں شیخ کہتے ہیں مقدمے میں نابلسی اور جزائری کے رسالوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ نابلسی اور جزائری کی کتابوں کا آپ اگر پیچھے گھوم کر کے دیکھیں تو آپ کو ان کتابوں کا تذکرہ یا ان کتابوں کا اشارہ آپ کو ملے گا کہ نابلسی اور جزائری نے بھی اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، اور اس کا تذکرہ اس سے پہلے مقدمے کے اندر آ چکا ہے۔ بہرحال شیخ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نابلسی اور جزائری نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی اسی بارے میں ہے۔ اچھا، ایک کی وفات 1143 ہجری میں ہوئی اور دوسری کی وفات، جزائری کی وفات 1320 میں۔ ان کے رسالوں کا ذکر کیا جا چکا ہے، یعنی ان لوگوں کی کتابیں بھی تعالم، علمی دعوے داری کے بارے میں ان کی بھی کتابیں ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں زیانی مغربی، جن کی وفات کیا ہے 1249 ہجری میں ہوئی، ان کا بھی ایک رسالہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رسالہ مطلب چھوٹی سی کتاب، رسالہ مطلب چھوٹی سی کتاب، کتابچہ، 25-50 صفحے کی جو کتابیں ہوتی ہیں، یا 150 صفحہ آپ کہہ لیں، رسالہ چھوٹی کتاب، ایک رسالہ جس کا نام کیا ہے؟ تحفۃ النبہاء فی التفریقۃ بین الفقہاء والسفہاء۔ نام دیکھو، نام کا معنی دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ تحفۃ النبہاء، نبہا نبیہ کی جمع، آگاہ، الرٹ، بیدار، چوکنا، سمجھدار، کہتے تحفۃ النبہاء، تو سمجھداروں کا تحفہ، کس بارے میں؟ فی التفریقۃ بین الفقہاء والسفہاء، اس بارے میں کہ فقیہ اور سفیہ میں فرق ہے۔ فقیہ علم والا ہوتا ہے اور سفیہ نادان ہوتا ہے، اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں میں تفریق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں، خلط ملط نہیں کر لینا، کبھی خلط ملط نہیں کر لینا۔ اس لیے اب یہ فقہا کا لفظ آیا ہے، یاد رہے فقہا کا لفظ کتنا عظیم الشان لفظ ہے یہ، جی ہاں، فقیہ اس کی جمع فقہا، سفیہ اس کی جمع سفہا۔ اب صاف کہتے ہیں التفریقۃ بین الفقہاء والسفہاء، فقہا اور سفہا کے درمیان تفریق ہے، جدائیگی، دونوں الگ الگ کرنا ہے دونوں کو، یہ فقیہ ہے، یہ سفیہ ہے، یہ فقیہ ہے، یہ سفیہ ہے، دونوں الگ الگ ہیں، تفریق ہونی چاہیے۔ تو تحفۃ النبہاء اس عنوان پر باقاعدہ کتاب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ زیانی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بہت عظیم الشان، 1249 میں وفات پائے، 200 سال پہلے کے عالم ہیں، تقریباً 200 سال پہلے، 1249، 1349، 1449، آپ کا 45 چل رہا ہے، یعنی تقریباً 200 سال پہلے وفات پائے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ،
5ویں صدی ہجری، 6ٹھی صدی ہجری، 7ویں صدی، 8ویں صدی، پھر دھیرے دھیرے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آگے چل کر کے یہ 12ویں صدی ہجری، اس کے بعد 13ویں صدی ہجری، 14ویں صدی ہجری، ان سارے ہر صدی میں کتاب لکھی گئی برادروں کے بارے میں۔ یہ برادروں میں نے اس لیے کہہ دیا کہ تنقیص کے لیے نہیں، کیونکہ یہ لفظ اسی معنی میں آج استعمال ہے۔ جن کو متعالم کہا شیخ نے وہ وہی لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں اور اپنے آپ کو علماء ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ، امام شوکانی یمن کے چوٹی کے عالم، 1250 میں وفات پائے۔ کتاب ہے ان کی آداب الطلب و منتہی العرب، آداب الطلب و منتہی العرب، اس نام سے رسالہ ہے۔ یہ رسالہ بھی طالب علم کے آداب سے متعلق ہے، طالب علم یا طالب علم کے آداب سے متعلق کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی شیخ نے اس طرح کی کچھ باتیں لکھی ہیں۔ علامہ شوکانی رحمت چوٹی کے امام اور عالم ہیں، ان کی بہت ساری بڑی بڑی کتابیں، رجال کے بارے میں کتابیں ہیں، تفسیر کے بارے میں کتابیں، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی۔ تو علامہ شوکانی، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الطلب و منتہی العرب اس نام سے کتاب لکھی۔ اس میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ علم والا کون ہے، طالب علم کون ہوتا ہے، کب وہ علم والا بنتا ہے، اور کون ہے جو اس فہرست میں صحیح معنوں میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس کی وضاحت بھی شیخ نے کی ہے۔ تو اس رسالے کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 11ویں صدی ہجری کے ایک رسالے کا حوالہ دے رہے ہیں، ابن فکون جزائری، جزائر ابن فکون رحمۃ اللہ علیہ 1045 ہجری میں وفات پائے، 11ویں صدی ہجری میں وفات پائے۔ ان کا بھی ایک رسالہ ہے جس رسالے کا نام کیا ہے؟ منشور الہدایہ فی کشف حال من ادعى العلم والولایہ۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام ہے منشور الہدایہ، ہدایت، کھلی ہوئی ہدایت، ہدایت کا منشور، ہدایت کی دستاویز، ہدایت کی کتاب، فی کشف حالی، اس آدمی کو بے نقاب کرنے کے لیے، اس آدمی کے حالت کو کھولنے کے لیے، من ادعى العلم والولایہ، جو علم کا دعویٰ کرے اور ولی ہونے کا دعویٰ کرے، ولایت اور علم کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی حالت کو بے نقاب کرنے والی کتاب۔ تو مدعی علم کا دعوے دار، یہی ہے تعالم، یہی ہے علمی دعوے داری، اور یہی ہے علمی و دعوتی خیانت۔ تو علمی و دعوتی خیانت یعنی کون ہے جو علم کا دعویٰ کرتا ہے لیکن علم والا نہیں ہے، اس سلسلے میں یہ کتاب بھی ہے۔ ایسے اس کے بعد اور آگے بڑھیے تو 14ویں صدی ہجری 1367 میں شیخ محمد عبدہ منیر آغا دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1367 میں ہوئی ہے، ان کی کتاب ہے نموذج من الاعمال الخیریہ، بڑی کتاب ہے، مبسوط کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ نموذج من الاعمال الخیریہ یعنی کیا مطلب؟ الاعمال الخیریہ، چیریٹیبل کام جو ہوتے ہیں نا، اعمال، وہ اعمال جو خیری اعمال ہوں، رفاہی کاموں کے نمونے، نموذج یعنی نمونہ، سمپل، مثالیں، اس عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ 1367 میں وفات پائے۔ یہ کتاب مبسوط کتاب ہے، یعنی بڑی کتاب ہے، رسالہ نہیں ہے۔ بہت سارے رسالوں کا نام آیا، چھوٹا چھوٹا رسالہ، 100 صفحے، 50 صفحے، 70 صفحے، 180 صفحے، 150 صفحے، یعنی اسی مختصر رسالہ۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اس نام سے ایک مبسوط کتاب، یعنی بڑی کتاب ہے، ہو سکتا ہے 500 صفحے میں ہو سکتا ہے 1000 صفحے میں ہو، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے امت کے علمی خزانوں میں، غور سے سننا، جس میں انہوں نے امت کے علمی خزانوں میں، امت کا علمی خزانہ کیا ہے؟ کتابیں، امت کا علمی خزانہ کتابیں، رسائل، شروحات، تفسیریں، ہے کہ نہیں؟ تاریخ، جرح و تعدیل، سیرت، ادب، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، مصطلح الحدیث، حدیث، یہ سب کتابیں کیا ہیں؟ یہ امت کا علمی خزانہ ہے، جس کو تراث کہتے ہیں، میراث، علم کی میراث جس کو کہا جاتا ہے۔ شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں یہ جو کتاب لکھی ہے شیخ نے
کہتے ہیں اس کتاب میں امت کے علمی خزانوں میں کاتبوں یعنی لکھنے والوں، رائٹرز، اس زمانے میں کمپیوٹر تو تھا نہیں، کتابت لوگ باقاعدہ، آپ کو زیروکس مشین نہیں تھی، پرنٹنگ مشین نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے اپنے قلم سے کچھ لکھا، اب اس کی کاپی بنانا ہے تو کسی کاتب کو، لکھنے والے کو دو تاکہ وہ پوری کتاب ایک اور لکھے، لکھ کر کے ایک کاپی اور تیار کر دے، اور ضرورت ہے تو پھر اور لکھاؤ کاتب سے، تیسری کاپی، چوتھی کاپی، پانچویں کاپی بیٹھ کر کے اس کو لکھیں۔ اب اس میں کوئی لائن چھوٹ گئی تو کوئی صفحہ ایک پلٹنے کے بجائے 2 صفحہ پلٹ گیا، کتنے مسائل کھڑے ہوتے تھے۔ یہ سب تحقیق کرنے والے ایم اے اور پی ایچ ڈی کے جو الحمدللہ طلباء جامعات میں پڑھتے ہیں، ان کے جو ریسرچ کے رسالے ہوتے ہیں نا، جو تھیسیز ہوتی ہے جس کو لکھ کر کے ان کو ڈگریاں ملتی ہیں، اس میں یہی تحقیقات وغیرہ کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، اور بھی تصنیفات کا بھی کام ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا کام تحقیق رسائل، توثیق رسائل، قلمی مخطوطے، ہاتھ سے لکھے ہوئے، اس کو یہاں کا ایڈیشن فلاں مکتبے میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک مصر میں ہے، ایک جزائر میں ہے، اور فلاں جگہ ہے، اب اس میں کچھ کم ہے، اس میں کچھ زیادہ ہے، اس میں یہ لائن ہے، اس میں یہ لائن نہیں ہے، اس میں یہ لفظ زیادہ ہے، اس میں یہ لفظ کم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے تحقیق کرنی پڑتی۔ اب اگر پرنٹنگ پریس ہو تو ایک کاپی جو چھپے گی، لکھی جائے گی، وہی کاپی سیم بن جائے گی، لیکن کاتب کو بیٹھ کے لکھنا ہے تو کبھی چھوٹ جائے گا، اس لائن کو لکھ رہا تھا، اگلے لائن 2 لائن 3 لائن 4 لائن کے بعد بھی شروع میں وہی لفظ تھا، ہم نے 4 لائن چھوڑ کر کے نیچے والی لائن پکڑ لی۔ ایسا کتنا کاتبوں سے ہوتا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ خیر، تو کیا کہتے ہیں، اس امت کے علمی خزانوں میں کاتبوں، لکھنے والوں، کاتبوں یعنی لکھنے والوں، کتب فروشوں یعنی کتاب بیچنے والوں، لائبریری اور مکتبے والے، اور تصحیح کرنے والے، یعنی کیا مطلب، اب بھائی ایک کاپی بنانی تھی، میری اپنے ہاتھ کے لکھی ہوئی ایک کاپی ہے، اس کی کاپی اور بنانی تھی، کسی کو دیا گیا کاتب کو لکھنے کے لیے، اس نے لکھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا غلط صحیح ہے، تو تصحیح کرنے والے، چلو میں اس کو چیک کر لیتا ہوں، سیم لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے، کچھ چھوٹ تو نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تصحیح کرنے والوں کی اپنی اپنی علمی خیانت کے اعتبار سے تلاعب کی نقاب کشائی کی ہے۔ سمجھ گیا نا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، بڑی کتاب ہے، اور کتاب میں کیا ہے، کاتبوں نے، کتاب بیچنے والے یعنی لائبریری اور مکتبے والوں نے، کتب فروشوں نے، اور کتابوں کی تصحیح کرنے والے لوگوں نے، ان لوگوں نے امت کے علمی کتابوں میں، علمی خزانوں میں اپنی علم دعوے داری کے اعتبار سے، یعنی جس کو جتنا علم تھا، کسی کو تھوڑا ہے، کسی کو اس سے بھی کم ہے، کسی کو اس سے بھی کم ہے، تو اپنے علمی دعوے داری کے اعتبار سے ان کتابوں کے اندر جو کھلواڑ کیا ہے، کیا کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے، تلاعب کیا ہے، اس کو بے نقاب کرنے والی کتاب ہے۔ اب انہوں نے بہت ساری کتابوں کے حوالے دے، دیکھو اس کتاب کے اندر لکھنے والوں نے کیا کیا ہیرا پھیری کی، اس میں دیکھو اس کتاب کے اندر بیچنے والوں نے کیا کیا ہیرا پھیری کی، اس میں دیکھو ان لوگ تصحیح کرنے والوں نے کیا کیا اس کے اندر تصرف کیا ہے، خرد برد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں شیخ نے اس کتاب کے اندر کھولی ہیں۔ سلسلہ آج بھی جاری ہے، مکتبے والے خیانت کرتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی اور بھی لوگ ہیں، لکھنے والے خیانت کرتے ہیں، ایسے ہی اس کی تصحیح کرنے والے خیانت کرتے ہیں، اس لیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے اپنی اپنی علمی خیانت کے اعتبار سے، یعنی اپنے اپنے تعلم، علم دعوے داری کے اعتبار سے تلاعب کی نقاب کشائی کی ہے۔ بہرحال ذرا جلدی پڑھ لیں۔ اسی طرح محمد بدر الدین نعسانی حلبی رحمۃ اللہ علیہ 1362 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے التعلیم والارشاد۔ کیا نام ہے؟ التعلیم والارشاد۔ اس نام سے کتاب ہے۔ کہتے ہیں تعلیم و ارشاد نامی 2 جلدوں پر مشتمل ایک مفید کتاب ہے، جو 1324 ہجری میں مطبعۃ السعادہ یعنی السعادہ پریس سے مصر سے شائع ہوئی ہے۔ کہتے ہیں مجھے صرف اس کی پہلی جلد کا علم ہو سکا۔ شیخ بکر کہتے ہیں کہ 3 جلدوں میں کتاب ہے،
لیکن مجھے جو کتاب 2 جلدوں میں کتاب ہے، لیکن مجھے جو کتاب ملی ہے مجھے صرف پہلی جلد مل سکی ہے۔ کہتے یہ دونوں ابواب، یعنی یہ کتاب دونوں ابواب، تعلیم میں بھی اور دعوت و ارشاد میں بھی۔ ایک ہے تعلیم، جیسے مدارس میں تعلیم ہوتی، ایک ہے دعوت و ارشاد، تو وہ الگ ادارے ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ بعض ادارے تعلیم اور دعوت دونوں کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کتاب دونوں ابواب، یعنی تعلیم اور ارشاد، یعنی دعوت اور تبلیغ دونوں میں بڑی اہم ہے۔ یہ کتاب التعلیم والارشاد دونوں میدانوں میں بڑی اہم کتاب ہے۔ کہتے ہیں اگر عام ہوئی ہوتی تو کافی ہوتی۔ کتاب عام نہیں ہو سکی، ہوتا ہے کبھی کتاب عام نہیں ہو سکی، چھاپنے والا کوئی نہیں ملا، اس کی تحقیق کرنے والا کوئی نہیں ملا، پڑھی ہے تو پڑھی ہے، پتہ نہیں کب اس کی باری آئے گی، تو تحقیق کی جائے گی، پھر وہ اچھے سے ٹائپ کر کے تصحیح کر کے اور کسی ادارے سے شائع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر عام ہوئی ہوتی تو کافی ہوتی، لیکن اس کے باوجود زندگی کی واقعی صورتحال کی بابت اس دور کے لوگوں کے کانوں میں سرگوشی کرتی ہے۔ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ عام تو نہیں ہو سکی کتاب، پھیل نہیں سکی، لیکن پھر بھی کتاب جہاں موجود ہے وہاں وہ کیا کر رہی ہے؟ زندگی کی واقعی صورتحال کے بارے میں اس دور کے لوگوں کے کانوں میں، اس دور کے لوگوں کے کانوں میں سرگوشی کرتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو لوگوں کی زندگی کی حالت ہے اس بارے میں ضرور لوگوں کے کانوں میں چپ کے آ کر کے بتلاتی ہے یہ کتاب کہ امت کے لوگوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے اس کا معنی۔ یعنی کیا مطلب؟ عام تو نہیں ہو سکی کتاب، عام ہوتی تو کافی ہو جاتی، بہت ساری معلومات اس کے اندر، لیکن پھر بھی جہاں تک پہنچی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اور اس بارے میں زجر السفہاء ایک رسالہ اور ہے، ایک کتاب اور ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ زجر السفہاء عن تتبع رخص الفقہاء۔ کہتے ہیں ایک کتاب یہ بھی ہے، نادانوں کو ڈانٹنا۔ سفہاء نادان، بیوقوف، باولا، ناسمجھ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہتے ہیں زجر السفہاء، ان سفہاء کو ڈانٹ ڈپٹ کس چیز سے؟ ان تتبع رخص الفقہاء، فقہا کی رخصتوں کو تلاش کرنے۔ فقہا کی رخصتیں آپ دیکھیں فقہ کی کتابوں میں، آپ دیکھیں کہیں گے اس کی گنجائش، کیا کہیں گے؟ اس کی گنجائش ہے، میرا خیال ایسا کیا جا سکتا ہے، میرا خیال ہے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو رخصتیں ہیں نا، بھی کرنا جائز ہے، چلو یہ بھی کرنا جائز ہے، یہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی اس کی گنجائش ہے۔ ایسے جو رخصتیں جمع کرنے کا معاملہ چل رہا ہے، کہتے ہیں فقہا کی رخصتوں کی تلاش کرنے سے نادانوں کو ڈانٹ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ سفہا جہاں بیان کیا گیا ہے وہ فقہا کے مقابل میں ہے، فقہا کے مقابل میں، علماء کے مقابل میں غیر علماء، انہی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انہی کو سفہا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی بہت ضروری ہے کہ فقہا کے یہاں جو بہت ساری رخصتیں پائی جاتی ہیں، گنجائشیں نکالتے ہیں وہ لوگ، ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معاملے میں گنجائش ہے، کشادگی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فقہا کی رخصتوں کو تلاش کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ نادانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس نام سے ایک رسالہ ہے جاسم دوسری، باحیات ہے ابھی، جاسم دوسری ابھی باحیات، ان کی بھی ایک کتاب ہے۔ مجلۃ العرب، آگے کیا کہتے ہیں؟ مجلۃ العرب کے کئی شماروں میں ایک میگزین ہے، عرب دنیا کی ایک میگزین، اس کا نام کیا ہے؟ مجلۃ العرب، العرب میگزین۔ اس کے کئی شماروں میں الدکاترۃ وعبثہم فی التراث، اس نام سے آرٹیکل کنٹینیو مسلسل چھپا ہے، استاذ حمد جاسر کا، استاذ حمد الجاسر کا مسلسل قسطوار مضمون شائع ہوا ہے، کس میں؟ العرب میگزین میں شائع ہوا ہے۔ عنوان کیا ہے اس کا؟ الدکاترہ وعبثہم فی التراث، کہتے ہیں دکاترہ اور علمی کتابوں کے ساتھ ان کا کھلواڑ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کیا مطلب؟ ان کے سامنے کچھ مثالیں رہی ہوں گی کہ بہت سارے لوگوں نے دکتورا کی ڈگری حاصل کرنے والے، دکتورا تک کی پڑھائی کرنے والوں نے، اور رہتے ہیں جن کا منہج بگڑا ہے، کوئی خارجیت کے فکر کا ہے، کوئی رافضیت کی فکر کا ہے، کوئی شیعیت کے فکر کا ہے، کوئی اندھی تقلید کی فکر کا وغیرہ۔ اب ایسے لوگ جب کتابیں لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنی فکر کے حساب سے اس کو ڈھالیں گے، اس کو گھمائیں گے،
ہے نا، اس پہ کسی بھی طریقے سے اسی چیز کو باور کرانے میں اور اس کو تسلیم کرانے کی کوشش کریں گے جو ان کا نظریہ ہے، تو کہتے ہیں الدکاترہ وعبثہم فی التراث، کہتے ہیں دکاترہ یعنی دکتور حضرات، ٹھیک ہے، اور انہوں نے علمی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا ہے۔ اس عنوان سے سوچئے، اس عنوان سے کنٹینیو مسلسل قسط وار کتنے آرٹیکل شائع ہوئے ہیں العرب میگزین کے اندر، کس کے؟ حمد الجاسر، حمد الجاسر صاحب کے مضمون ہیں۔ کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں، آپ کو ملاحظہ فرمائیں یعنی کتاب پڑھیں، ملاحظہ فرمائیں یعنی یہ کتاب جس کی بات چل رہی ہے اس کتاب کو پڑھیں، ملاحظہ کریں، آپ کو ان دکتوروں کی بابت حیرت انگیز باتیں ملیں گی جو بظاہر تو اوج ثریا پر پہنچ گئے ہیں مگر حقیقت میں کھوکھلے ہیں۔ بکر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جب کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کیسے کیسے، ہے نا، فساد منہج کے، بگاڑ، رخ، ہے نا، الگ ہے۔ تو ایسے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق ان کتابوں کے اندر کھلواڑ کیا ہے۔ تو بظاہر اور چیزیں کیا ملیں گی آپ کو؟ ان دکتوروں کے بارے میں حیرت انگیز باتیں ملیں گی جو بظاہر تو اوج ثریا پر، اوج ثریا یعنی آسمان کی بلندی پر، ثریا ستارے کا نام ہے، وہاں کی بلندی تک انسان پہنچ جائے گا، پہنچ چکے ہیں مگر حقیقت میں کھوکھلے۔ آخری بات اسی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عربی شاعر، کس پر یہ شعر کس بارے میں پیش کر رہے ہیں؟ اسی کے بارے میں کہ دیکھنے میں تو اونچا منصب، نام، ڈگری، لیکن کھودا تو چوہا، جسے کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اسی کو سمجھانے کے لیے شیخ عربی زبان میں یہ شعر پیش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فی شجر السروی لہم شبہ لہو رواؤم وما لہو ثمر، عربی کا شعر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، ان کی مثال خود رو لمبے درخت شمشاد جیسی ہے۔ شمشاد کسے کہتے ہیں؟ شمشاد بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا، مردوں کے نام ہیں، عورتوں کے نام ہیں۔ شمشاد اصل میں ایک خود پیدا ہونے والے، خود رو، خود اگنے والے درخت، خود اگنے والے درخت کا نام ہے جو خوبصورت تو ہوتا ہے مگر ثمر آور نہیں ہوتا۔ خوبصورت بہت ہوتا ہے لیکن اس میں پھل نہیں لگتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیکوریشن کے، زینت، زیب و زینت کے لیے جو لمبے لمبے درخت ہیں نا، آج کل تو لگائے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں شیخ نے جو کہا ہے شجر السرو، تو شجر السرو کسے کہتے ہیں؟ خود رو، وہ پودا، وہ درخت جو خود رو، خود ہی اگے، خود ہی بڑھے اور بڑھ کر کے لمبا خوبصورت دکھائی دے، لیکن خوبصورت ہی رہے دیکھنے میں، اس میں کوئی پھل، کوئی میوہ نہیں لگے گا۔ تو شیخ کہتے ہیں جیسے شاعر نے یہ بات کہی تھی وہی حال ان دکاترہ کا ہے کہ ڈگریاں تو اونچی اونچی ہیں اور بظاہر تو ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں تو اوج ثریا پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کھوکھلے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے شیخ نے اس شعر کو بطور دلیل، بطور مثال پیش کیا۔ بہرحال ہم لوگوں نے مختصراً یہ بات پڑھ لی ہے، یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے یہ شعر لکھا ہے نا، یہ ساری باتیں بھی آپ کو حاشی میں مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع تھا کہ ہم یہ جانیں کہ تعلم، علمی دعوے داری اور جس کو ہم کہتے ہیں نا علمی اور دعوتی خیانت، اس بارے میں سلف سے لے کر کے پرانے دور میں کون کون سی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، ان چند کتابوں کا حوالہ شیخ نے الحمدللہ دیا ہے۔ ہماری معلومات میں الحمدللہ اضافہ ہوا کہ یہ بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ موضوع ہم کو آپ کو ملے گا۔ اور بکر بن عبداللہ صاحب نے کتاب جو لکھی ہے تو یہ کتاب تو ماشاءاللہ ان سب کو پڑھنے کے بعد ایک جامع کتاب شیخ نے لکھی ہے، لیکن یہ موضوع ہمیں کہیں تھوڑا سا، کہیں تھوڑا سا، کسی کتاب میں تھوڑا سا، کہیں کچھ کم، کہیں کچھ زیادہ، ہمیں ان کتابوں کے اندر یہ موضوع ضرور ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ موضوع ایک دم نیا نہیں ہے، نہ یہ فتنہ نیا ہے، نہ اس موضوع پر کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ نئی ہیں۔ جب کوئی فتنہ آتا ہے ہمارے علماء کبھی اس کی سرکوبی کرنے سے کسی بھی طرح سے میرے بھائیوں پیچھے نہیں ہٹتے، زبان سے، قلم سے جو صلاحیت، جو طاقت ہے پورا استعمال کرتے ہیں تاکہ حق صاف ستھرا رہے، علم کی روشنی اپنی اسی تیزی کے ساتھ باقی رہے
جس تیزی کے ساتھ اس علم کو ہونا چاہیے، اس کے اندر جہالت، لا علمی، تعالم اور اس کے علاوہ نا اہلی کا کوئی اثر نہ پایا جائے جو اس کو نقصان پہنچاتا ہو۔ اس سے بچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے ہر دور میں کام کیا ہے۔ تو اس کی چند مثالیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے، جاننے، اس کے مشمولات کو سمجھنے اور اس طرح کے حالات اور فتنوں میں ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔